بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوال زریں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو سبق کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ بخل ننگ و عار ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک و دنا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اور عجز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔ تسلیم و رضا بہترین مصائب، اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اوصاف خلط ہیں، اور فکر صاف شفاف آئینہ ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے بیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندہ ہے، اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ یا اس فقرہ کے بجائے حضرت نے یہ فرمایا کہ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عرائض دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ ہے وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ جیسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ ہر فتنہ میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجہ میں موت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق ہے کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا جب کہ دین والے کم تھے، اور اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے۔ فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ جو شخص امید کی راہ میں بگ ٹٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بامروت لوگوں کی
لذرشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لذرش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز روابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جان کر ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر سوار ہوں گے۔ اگرچہ شب روی طویل ہو جس سے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کسی مضطرف کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے بے درپے نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کے رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرہ کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ بہترین زد کا مغفی رکھنا ہے۔ جب تم دنیا کی پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا جائے۔